اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پچھلی نشست میں ہم نے سورہ حل عطا کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر اور ان میں پوشیدہ پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے. اب 3 آیات 7، 8 اور 9 پر مشتمل تفسیر اور اس میں موجود پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. دراصل یہ سورہ حل عطا کا دوسرا موضوع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کی صفات بیان کر رہا ہے اور اس ٹکڑے میں 3 آیات کے ٹکڑے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت نے اپنے حصے کی روٹیوں کو ایک سائل کے حوالے کیا، بلکہ 3 دن تک متواتر 3 سائلوں کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ اس سورہ کی 7ویں آیت میں فرماتا ہے نیک لوگوں کی صفات بتلاتے ہوئے کہ یوفون بالنذر. یہ پہلا پیغام، پہلی خصوصیت کہ نیک لوگ جو کہ یشربون من کاسن کی تفسیر ہیں، جزا پانے والے ہیں. اس سے پہلے بتایا گیا کہ ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، کہ نیک لوگ مشروبات پئیں گے اور ان مشروبات میں کافور کی آزمائش ہوگی. تو کون لوگ، ان کا تذکرہ ہو رہا، ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. اہل بیت کو رول ماڈل بناتے ہوئے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں ایک سائنس سائیکالوجی کی بڑی مشہور ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس میں کیا ہوتا ہے، ون آف دا تھیم آف NLP از کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کسی پروجیکٹ پہ عمل کرنا چاہیں، تو آپ اس فیلڈ، اس پروجیکٹ کے کامیاب لوگوں پہ نظر رکھیں اور ان کی کاپی کرتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے اہل بیت کی صورت میں ہمارے سامنے بہترین رول ماڈلز رکھ دیے ہیں. اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نیک افراد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیات قرآنی میں جہاں جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں اہل بیت موجود ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی جسے کہتے تشریح، پہلا ہدف خود امام علی کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، سوائے ایک آیت کے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. یہ اصل میں ان لوگوں کی طرف تذکرہ ہے کہ جن کے ایمان میں کچھ نقص تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ سیدھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حسن و حسین علیہ السلام بیمار پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ان کی عیادت کی. جناب علی اور جناب سیدہ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ تم لوگ کوئی نظر مان لو تاکہ یہ بچے ٹھیک ہو جائیں. یعنی جیسے ہم نظر مانتے امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم مثلاً 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو دونوں نے نظر مانی کہ اگر یہ بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے، 3 دن روزہ رکھیں گے. اور روایت میں یہ ہے کہ جناب فضہ نے بھی مانی اور دونوں بچوں نے بھی مانی. وہ بچے ٹھیک ہو گئے حسن حسین. انہوں نے روزہ رکھا. جب روزہ رکھا تو عین افطار کے وقت، پہلے دن پہلی افطار کے وقت ایک مسکین آیا اور اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھلائے. تو حضرت علی نے اپنی روٹی دی، جناب سیدہ نے بھی روٹی دی اور پھر جناب فضہ اور اس کے بعد حسن حسین نے بھی روٹی دی. دوسرے دن ایک یتیم آیا، اس نے بھی اسی طرح صدا لگائی کھانا کھلانے کے لیے.
اس دفعہ بھی حضرت علی، جناب سیدہ، جناب فضہ اور باقی یعنی 5 افراد نے اپنی 5 روٹیاں اس سائل کے حوالے کی۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ تمام افراد نے اپنی 5 روٹیاں دے دیں۔ تینوں دن بغیر افطار کے فقط پانی پی کر انہوں نے گزارا کیا اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی نظر کو پورا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر، یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو آپ صیغہ جاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وہ آپ کو پورا کرنا چاہیے جیسے کہ اہل بیت نے پورا کیا۔ اچھا، ایک دیکھا جائے ایک طرح کی نظر یا کمٹمنٹ یا عہد یا وعدہ وہ بھی ہے جو ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا، جس کو ہم کہتے ہیں عالم ذر۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی حیات میں 6 ادوار گزرتے ہیں یا گزریں گے۔ پہلا دور عالم ذر کا، کہ جب تمام لوگ ذرات کی شکل میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذرات کو یعنی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت تک جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، رسول کی رسالت، علی کی ولایت کی تصدیق کروائی، عہد و پیمان لیا، اور پھر تمام ذرات کو ایک ایک کر کے ان کے وقت پر دنیا میں بھیجا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنی نظر، کون اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اور پھر اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی نظر، ایک طرح کا عہد و پیمان ہے کہ جو ہمیں پورا کرنا ہے اس دور میں۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن شر، اس دن کا خوف، اس دن کا جسے کہتے ہیں کہ ہیبت، اس دن کا نقصان پوری طرح لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اہل بیت اس دن سے ڈرتے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ڈرنے کے حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسی چیز کہ جو ہم اپنائیں اور اس میں کچھ زحمت نہ اٹھانی پڑے اور ہمیں اللہ کا انعام یا جنت مل جائے، تو وہ یہی خوف ہے کہ جس کے بارے میں سورہ رحمان، قرآن کا 55واں سورہ ہے، چیپٹر 55 اور ورس نمبر 46، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَهُ رَبَّهُ جَنَّتَانِ، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں گے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی بائی ون گیٹ ون فری۔ ایک تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، اور دوسری جو ہے وہ خوف جو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ خوف ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں۔ مثلا جب آپ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو ہے وہ توبہ تو کر لی، پتہ نہیں گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کی کھڑے ہونے کی گھڑی سے ڈرتے ہیں۔ پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت ہے مومن کی۔ کھانا کھلانے کے حوالے سے یاد رکھیے کہ کھانا کھلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بسا اوقات اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ آپ 3 لوگوں کو کھانا کھلائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے 3 باغوں سے سیراب کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانا کھلانا 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تیسرا ثواب یا تیسری بات جو روایت میں آئی ہے وہ یہ کہ اتنا ثواب ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا کہ جس کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ آپ غریب کو، مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جو کہ پیٹ بھرے ہیں، آپ کی طرح ہٹے کٹے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ لیکن جو اس آیت میں خصوصیت ہے وہ یہ کہ علی حبہ، کہ اس کھانے کی ان کو بھی ضرورت تھی، زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا تھا، اور ایک نہیں 3 دن کا متواتر روزہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایثار۔ دیکھیں، سخاوت اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو اس کے مانگنے سے زیادہ دیں۔ اس نے 2 درہم مانگے، آپ نے 10 درہم دے دیے۔ اور ایثار کیا ہے؟ جو چیز آپ کو ضروری
تھی، آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو دے دی۔ جنگ احد میں ملتا ہے کہ ایک صحابی مرنے کے قریب تھے، شہادت کے قریب تھے، اور پیاس سے بلک رہے تھے، تو ایک شخص نے جا کے ان کو پانی دیا۔ تو صحابی نے اشارہ کیا دوسرے صحابی کی طرف کہ تم جو ہے وہ ان کو پانی دو، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تو وہ شخص دوسرے صحابی کے پاس گیا جو قریب المرگ تھا، اس نے بھی یہی کہا ان صحابی نے کہ نہیں، تم اس شخص کو دو جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، جو سامنے لیٹا ہوا ہے، وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ تو وہ تیسرے صحابی کے پاس گئے، جب تیسرے صحابی کے پاس پہنچے تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب دوسرے صحابی کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب وہ پہلے صحابی کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ تو یہ ہے ایثار، کہ آپ کو جو چیز اچھی لگے، یعنی ضرورت ہو جس چیز کی، آپ وہی چیز کسی کو دیتے ہیں۔ کھانا ہے، لباس ہے، پانی ہے، پیسے ہیں، کوئی بھی چیز۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز خراب ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہے، کہ دال میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کو بھی ماسی کو دے دو، رنگ اتر گیا ہمارے کپڑے کا، چلو بھئی کسی فقیر کو دے دو، ہم وہ چیز دیتے ہیں۔ کم از کم اس میں ایک میانہ روی اختیار کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں کتنا مال راہ خدا میں دوں؟ تو رسول نے کہا جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب آپ کی ضرورت 3 روٹی ہے، اس کے بعد چوتھی روٹی دے دیں آپ کی ضرورت مثلاً 10 لباس ہیں، 11واں لباس آپ دے دیں۔ آپ کی تنخواہ مثلاً 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ خدا کی راہ میں دے دیں۔ 50,000 ہے تو 51,000 اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یتیمم و مسکینم و یتیمم و اسیرہ۔ اس کے بعد سب سے اہم صفت کسی بھی کام کرنے کے لیے نیت ہوتی ہے، جس میں خود اہل بیت فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے خدا کے لیے تم کو کھلایا ہے۔ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں تم سے کوئی شکر، کوئی جزا نہیں چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نیکی کا صلہ تمہیں نہ ملے، سمجھ لو وہ نیکی قبول ہو گئی۔ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو فوراً چاہتے ہیں اس کو صلہ مل جائے ہمیں، عزت، دولت، شہرت، تعریف کی صورت میں، اسی دنیا میں۔ حالانکہ صلہ نہ ملے تو سمجھنا چاہیے کہ مل گیا، یعنی اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت میں کیسی کیسی نعمتیں دی جائیں گی۔ تیسرا موضوع جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے ولا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ وہ سورج کی حدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، یعنی نہ بہت زیادہ روشنی اور تیز دھوپ ہوگی اور نہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سردی ہوگی، ماڈریٹ موسم ہوگا۔ کچھ جگہوں پہ آیا ہے کہ بٹوین فجر اینڈ طلوع آفتاب۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت جاگے رہتے ہیں کہ وہ جنت کے موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دم سے روشنی کا جھماکہ ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے روشنی کو دیکھ کے اللہ کو پوچھیں گے کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ وہاں سورج ہی نہیں ہوگا، تو یہ روشنی کس بات کی؟ تو بتایا جائے گا کہ علی اور فاطمہ جنت میں کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے اظہار کی وجہ سے جو روشنی نکلی ہے اس سے جنت میں روشنی پھیلی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سایہ دار درخت ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئے، اس طرح کہ آپ ہاتھوں سے آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ جس کردو بلتستان گلگت جاتے ہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں درختوں سے پھل توڑتے ہوئے کہ ہم ڈائریکٹ پیور جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے ثمرات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر کہا گیا شراب طہور پئیں گے جو کہ سلسبیل نامی چشمے سے نکلا ہوگا، بہترین چشمہ۔ پھر کہا گیا کہ اس میں کافور کی آزمائش ہوگی، زنجبیل کی آزمائش ہوگی، جنجر جسے کہتے ہیں۔ ابھی اسٹار بکس نے جو ہے وہ ٹرمیرک کافی نکالی ہے، تو وہ جنجر کافی، ٹرمیرک کافی، آئس کافی اور مختلف قسم کی مشروبات آپ دیکھتے ہیں مختلف ٹاپنگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنت میں رکھی ہیں۔ اس کے بعد خدام اکرام کے بارے میں کہا گیا لؤلؤ منثورا، خدام اکرام نوکر ایسے ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوتھے موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ عوامل کیا ہیں جو انسان کو جلا بخش سکتے ہیں اور موٹیویٹ کر سکتے ہیں، صراط مستقیم پہ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا فیکٹر اور عامل
جو نقطہ اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر مینٹین کرنے کے لیے، وہ ہے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا۔ تو قرآن سے ان ٹچ رہیے۔ مولا فرماتے ہیں جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ سے گفتگو ہے، حال دل اللہ بیان کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر قائم رہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، قرآن کا 11واں سورہ ہے، 112 112ویں آیت میں فرماتا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ تم جو ہے استقامت کا مظاہرہ کو جیسے کہ کہا گیا ہے وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی رسول کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو نیک کام کرنا، ایمان لانا فقط کافی نہیں، استقامت کا اظہار کرنا۔ حالانکہ رسول اللہ تو کر ہی رہے تھے، اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں شبیتنی سورہ ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک اور جگہ سورہ فصلت آیت نمبر 30، سورہ فصلت قرآن کا 41واں سورہ ہے، 41 سورہ، چیپٹر 41 اینڈ ورس نمبر 30، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس میں قائم رہے، اور ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی خوف نہ کرو، رنجیدہ مت ہو، اور خوش ہو جاؤ اس خوشخبری سے کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ استقامت ہے کہ جو بہت اہم چیز ہے، جو لوگ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فجر کی نماز میں کہتے ہیں کہ ایک کان میں شیطان پھونک مارتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، اور دوسرے کان میں ملائکہ میں سے کوئی ملک جو ہے وہ پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو بس انسان کی طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے انسان اسی کی بات سنتا ہے۔ تو اگر آپ اور میں استقامت کے ساتھ دین پہ قائم رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جبرائیل تو نہیں لیکن عام فرشتوں کو ضرور بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمیں تسلی و تشفی دیتے ہیں۔ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسا دلاسا دیتا ہے۔ تو یہ فرشتے کی ترسیل ہے، پیغام ہے جو آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے، اور سمجھ لیتے ہیں کہ بس جنت ہماری پکی ہو گئی۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس گناہ جو ہم نے کی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جس کے بعد تمہیں ندامت ہو، اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تمہیں گھمنڈ ہو جائے۔ تو اگر آپ سیدھی راہ پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مزید توفیقات طلب کریں۔ یہ روزانہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جس میں اہدنا الصراط المستقیم مسلسل مانگ رہے ہیں، صراط کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں لیکن آئندہ بھی صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں۔ تو نیک ہوں تو بھی ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے نیکی قبول کی کہ نہیں، اور گناہ گار ہیں تو بھی ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں، وہ گناہ معاف ہوا کہ نہیں۔ تو دونوں صورتوں میں تواضع انکساری، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کی رحمت، عنایت اور اس کی طرف سے ایک بخشش ہے کہ جو خود ہماری نیکیوں کی وجہ سے ممکن نہیں، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک افراد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس سورہ میں موجود تمام پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مظلوم ہیں ان سے ان کے ظلم کو دور فرما،
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل